مائنڈ سیٹ کے جو نیکسٹ ہمارا سیشن ہے، آج ہم ڈسکس کریں گے کمفرٹ زون کے اوپر۔ کمفرٹ زون کیا ہوتا ہے، کمفرٹ زون سے ہم کیوں نہیں نکل سکتے یا کیوں نہیں نکلنا چاہتے، اور اس سے نکلنے کے کیا فائدے یا کیا نقصانات ہیں۔ میں نے ایک بڑا زبردست مجھے یہ ایک انفوگرافک ملا جس کے اوپر مائنڈ سیٹ یا کمفرٹ زون کو ڈیٹیل میں بریف کیا گیا تھا۔ کمفرٹ زون بیسیکلی سب سے ڈینجرس زون ہوتا ہے اور ہمیں سب سے اچھا لگتا ہے۔ یہ بات میری ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ میں صبح جاتا ہوں، اپنا کام کرتا ہوں، شام کو واپس آ جاتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، سو جاتا ہوں، میں بڑا پرسکون ہوتا ہوں، میں اس سے آگے نکلنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ ہوتا ہے کمفرٹ زون۔ اگر میں اپنی ذاتی ایک ایگزامپل دوں آپ لوگوں کو، تو میں یہ ٹریننگ سٹارٹ کرنے سے پہلے، اب تو ہم آن سائٹ بھی کر رہے ہیں، آن لائن بھی کر رہے ہیں، پیڈ ٹریننگ بھی کر رہے ہیں، فری ٹریننگز بھی کر رہے ہیں۔ یہ کرنے سے پہلے میں اتنا زبردست اپنے کمفرٹ زون میں آ گیا تھا، مجھے پتا تھا یار میں اچھے خاصے پیسے بنا لیتا ہوں، 8-10 ہزار ڈالر میرے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں ہر مہینے میں، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہیں اور جانے کی، کچھ اور کرنے کی۔ میں صبح سو جاتا ہوں، فجر کے بعد ظہر کے ٹائم پہ سو کے اٹھتا ہوں، کھانا شانا کھاتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم گھر میں بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرتا ہوں، پھر عصر کے ٹائم لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جاتا ہوں، پھر اسی جو وہی کام روٹین کا جو میں ڈیلی کر رہا ہوں وہ میں کر لیتا ہوں، اور میں اس کے بعد میری دن کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ میں ایک کمفرٹ زون میں تھا اور میں کسی بھی صورت میں اس سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا یار کہ میں اس سے باہر آؤں، ٹھیک ہے زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، سکون ہی سکون ہے زندگی میں۔ زندگی میں سکون ضرور ہوتا ہے لیکن زندگی ایک جگہ پہ رک جاتی ہے، اس سے آگے چلنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ رکے رہیں گے، آپ نے سنا ہوگا یہ ریٹائرڈ لوگ جو ہیں ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی تھوڑی رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ سکون میں آ جاتے ہیں، کچھ کرنا نہیں چاہتے، پینشن مل رہی ہے، کھا رہے ہیں، بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، بندہ فارغ ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کو بڑے شوق سے گھر بٹھا دیتے ہیں، ابا جی تسی کچھ نہیں کرنا، ابا جی کام چھوڑ دیتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی نہیں رہتی، مینٹل ایکٹیویٹی نہیں رہتی، ابا جی جنہوں نے 10 سال نکالنے تو 3 سال میں فارغ ہو جاتے ہیں۔ سو کمفرٹ زون جو ہے یہ یاد رکھیں بہت ہی بری چیز ہے۔ میں ایک ایسے امپلائی کو جانتا ہوں زونگ کے اندر جو جب میں نے جوائن کیا تھا تب بھی وہ اسی پوزیشن پہ تھا، آج بھی وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو کہیں یار کہ آگے نکلنے کے لیے اپلائی کرو، کہتا ہے یار کیا کرنا ہے آگے جا کے۔ صبح اٹھتا ہوں، فرینچائزز پہ جاتا ہوں، وہاں پہ جا کے 2-4 گالیاں اس کو دیں، 2-4 اس کو دیں، اس کے بعد تھوڑا سا مارکیٹ میں گھومتا ہوں، پھر اب باسز کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں اور شام کو گھر چلا جاتا ہوں، اور مجھے 2-2.5 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے سیلری مل جاتی ہے، مجھے اور کیا چاہیے۔ بس کمفرٹ زون میں آ گیا، اب نہیں نکلنا چاہتا وہ۔ نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے اس میں سے، اس سے جان چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب جان کیسے چھڑائی جائے کمفرٹ زون سے؟ آپ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ اپنی روٹین سے اکتاتے نہیں ہیں، سمجھ لیں کہ آپ کمفرٹ زون کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں، آپ کو بہت پسند ہے کہ آپ اپنے کمفرٹ زون کے اندر رہیں گے، آپ اس میں سے نہیں رکھیں گے، آپ پرسکون رہنا چاہیں گے، بالکل سیف فیل کریں گے، لیکن ایک ٹائم ایسا آئے گا گریں گے تو اٹھنے جوگے نہیں رہیں گے۔ اٹھنے جوگے نہیں رہیں گے تو پھر آپ وہ اگلا حل آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، یا تو پھر بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور جو کچھ زیادہ ٹینشن لے جاتے ہیں وہ پھر خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ سو کمفرٹ زون میں سے آپ نے نکلنا ہے۔ آپ کے کیس میں میرے پاس آنے کا آپ کا جو مقصد ہے یہ آپ کو کمفرٹ زون سے نکالنا ہی ہے بیسیکلی۔ کیسے نکلیں گے آپ؟ سب سے پہلے کچھ نیا سیکھنا شروع کر دیں۔ کوشش کریں کہ آپ ہر دن زندگی میں کچھ پہلی مرتبہ کیا کریں، روزانہ کچھ ایسا کریں جو زندگی میں پہلی بار کیا ہو آپ نے۔ یہ چیز کبھی بھی آپ کو کمفرٹ زون میں نہیں جانے دیں گی۔ سوچا کریں کہ آج کے دن میں نے اپنی زندگی میں کیا نیا کیا، کیا نیا سیکھا، ڈیفینیٹلی پازیٹیو ویز میں رہ کے۔ جب آپ کمفرٹ زون سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو آپ فیئر زون میں چلے جاتے ہیں، آپ کے اندر ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک جاب سے سوئچ کیا دوسری جاب پہ، یار پتہ نہیں یہ جاب رہے گی یا نہیں رہے گی، میرا کانفیڈنس لوز ہو جائے گا، میں ایکسکیوزز کی طرف جانا شروع ہو جاؤں گا، میں یار یہ جان چھڑا لوں، یہ اس سے بھی جان چھڑا لوں، یار فلانا بیمار ہو گیا، فلانے کی ڈیتھ ہوگی، مجھے چھٹی دے دیں۔ وہاں سے نکلوں گا، ڈر پیدا ہو گیا نا، پتہ نہیں نوکری نہیں رہے گی تو میں کیا کروں گا، مارا جاؤں گا، مجھے وہ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، میں بڑا زبردست تھا وہاں پہ،
میں بزنس نہیں کرتا، کمفرٹ زون سے نہیں نکلتا، فیئر زون میں نہیں جاتا. تو آپ کمفرٹ زون سے نکلتے ہی فیئر زون میں گھستے ہیں اور لرننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو آپ کا لرننگ زون سٹارٹ ہو جاتا ہے. جب لرننگ کرتے ہیں نا، نئے اسکل سیکھتے ہیں، سافٹ اسکل سیکھتے ہیں، مائنڈ سیٹ بلڈنگ کرتے ہیں، چیلنجز کو ڈیل کرتے ہیں، آ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کا ذہن سے ڈر نکل گیا اور آپ کو پتا چلنا شروع ہو گیا کہ نہیں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کچھ نہ کچھ کر جاؤں گا. اب میں سیکھنا شروع ہو گیا ہوں نا، اب میں ٹھیک ہے، اب ہو جائے گا کچھ نہ کچھ. تو اگر آپ جاب کر رہے ہیں لیٹ سے اور آپ نہیں آتے فری لانسنگ کے اندر، اس ڈر سے اگر پتا چل گیا کمپنی والوں کو اور انہوں نے مجھے میرے خلاف کوئی ایکشن لیا اور مجھے نکال دیا، تو میں کیا کروں گا؟ روٹی کتوں کھاؤں گے بھائی جان؟ ہوتا نا ڈر. میرے اندر بھی تھا، میں بھی اسی ڈر کے ساتھ ہی چلتا پھرتا تھا، لیکن میرے اندر ایک عادت تھی، میں رسک بہت لیتا ہوں اور اس رسک میں نے بڑے بڑے نقصانات بھی کیے ہیں اور بہت سارے فائدے بھی اٹھائے ہیں. تو اور میں کمفرٹ زون میں نہیں رہ سکتا، میں ایک یکسانیت کا شکار ہوتا ہوں، تو مجھے زندگی ایسے لگتا ہے جس کا مقصد ہی ختم ہو گیا. آپ نکلیں اس سے، لرننگ کریں اور اس کے بعد دیکھیں گروتھ زندگی میں کیسے ہوتی ہے. پھر آپ جو ہے وہ ابھی ہزاروں میں کما رہے ہیں تو لاکھوں میں کمانا شروع کر دیں گے، لاکھوں میں کما رہے ہیں تو ملینز میں کمانا شروع کر دیں گے. لیکن یہ والا سرکل جو ہے اس سے باہر نکلنا ضروری ہے. پھر دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کتنی زبردست ہو جاتی ہے، آپ سے جڑے لوگوں کی زندگی کتنی زبردست ہو جاتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.